سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلامی ہند، ہندوستان کی عظیم تاریخ کا مکمل خاکہ، ایپیسوڈ 10۔ خاندان تغلق کی حکمرانی۔ غیاث الدین تغلق 720 ہجری تا 725 ہجری بمطابق 1320 عیسوی تا 1325 عیسوی۔ غیاث الدین تغلق خاندان تغلق کا پہلا بادشاہ تھا، اور اس میں کلام نہیں کہ خسرو خان کے بعد اس کا بادشاہ ہو جانا لوگوں کے لیے حد درجے باعث سکون و مسرت ثابت ہوا تھا۔ اس نے حسن انتظام و تلافی ماقات میں کوئی دقیقہ کوشش نہ اٹھا رکھا تھا۔ بحیثیت ایک آزمودہ کار افسر ہونے کی جو شہرت اس نے صوبہ پنجاب یعنی دیبالپور میں حاصل کی تھی، اور قبل بادشاہ ہونے کی جس پامردی و قابلیت کے ساتھ وہ تاتاری فتنے کو ہندوستان سے دور کرنے میں کامیاب ہوا تھا، وہ عنان سلطنت ہاتھ میں لینے کے بعد باقی رہی، اور اس نے اپنی دیانت و امانت، محنت و جفاکشی، حزم و احتیاط، عقل و فراست سے کام لے کر اس تمام تزلزل کو جو آخری سلاطین خلجی اور خسرو خان کے عہد حکومت میں پیدا ہو گیا تھا، دور کر کے مملکت ہند کو اپنی اصلی حالت پر لے آیا تھا۔ اس نے عہد علائی کے تمام معزول و تباہ شدہ عمرا کو طلب کر کے ان کے مواجب اور انعامات بحال کیے۔ خاندان علائی کے بقیت السیف افراد کی حد درجے عزت کی، اور خواتین خلجیہ کا احترام کرنے میں اس نے اپنی ساری کوشش صرف کر دی۔ الغرض ملک کا نظام حکومت جو بہت ابتر ہو گیا تھا، اسے ایک ہفتے کے اندر اصلی حالت پر لے آیا۔ مستحقین کے حقوق ادا کیے اور ظالموں کی داد و گیر شروع کی۔ وہ حد درجے معتدل مزاج تھا، اور افراط و تفرید سے ہٹ کر ایک مناسب رائے تمام امور میں قائم کیا کرتا تھا۔ کام کرنے والے لوگوں کو اس نے قدر کی، اور ناکارہ لوگوں کو اپنے دیار سے خارج کر دیا۔ اس نے خراج کے اصول اثر نو مضبوط کیے، اور پیداوار کے 10ویں یا 11ویں حصے سے زیادہ محصول لینے کی سخت ممانعت کر دی۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ ہر سال رقبہ زراعت بڑھاتا جائے، اور چودھری کاشتکاران پر جبر نہ کر سکیں، اور جن عمراء و ملوک کے پاس جاگیریں تھیں ان کی انتظامی حالت کی بھی نگرانی کرتا، اور جبر و تعدی پر سخت باز پرس کرتا۔ خسرو خان نے جن لوگوں کو خزانہ شاہی سے بیجا انعامات دیے تھے، وہ سب وصول کر کے خزانے میں داخل ہوئے۔ جب کوئی فتح یا کامیابی کی خبر اسے ملتی، بیٹا پیدا ہوتا یا شہزادی کی شادی وغیرہ ہوتی، تو تمام اکابر و علماء کو طلب کرتا اور حسب حیثیت انعامات سے سرفراز کرتا۔ جو مشائخ و صوفیاء خلوت نشین ہوتے، ان کے پاس تحائف و نذرانے وہیں بھیجتا۔ چاہتا تھا کہ جو مسرت مجھے حاصل ہو اس میں ساری رعایا شریک ہو، چنانچہ وہ سب کو کچھ نہ کچھ دیتا، اور اکثر ایسے داد و دہش کے بہانے پیدا کیا کرتا۔ اس کا مقصود سلطنت یہ تھا کہ سارا ملک فراغت و اطمینان سے زندگی بسر کرے، رعایا خوشحال ہو جائے، لوگ گدائی چھوڑ دیں اور حلال کی کمائی حاصل کریں۔ اسی خیال کے زیر اثر اس نے مزدوری اور اجرت میں 25% اضافہ کر دیا۔ کاشتکاروں اور ہندوؤں کی حالت میں جو تمدنی انحطاط عارضی اسباب کی وجہ سے ہو گیا تھا، وہ دور ہو گیا، اور پھر وہ آزادی کے ساتھ اپنے اپنے مشاغل میں مصروف ہو گئے۔ جس سپاہ کو خسرو خان نے مواجب سے زیادہ روپیہ تقسیم کر دیا تھا، وہ آہستہ آہستہ اس نے وصول کیا، اور فوج کے باب میں جو قواعد علاؤالدین خلجی نے مقرر کیے تھے، یعنی حلیہ، امتحان، داغ اور تعین قیمت وغیرہ، وہ سب بدستور جاری رکھے۔ البتہ اس کی احتیاط ضروری کی کہ کوئی افسر یا امیر سپاہیوں کو ذلیل نہ سمجھے اور ان کے کوڑے نہ مارے۔ مطالبات کے وصول کرنے میں وہ بہت نرمی سے کام لیتا۔ لاکھوں کے مطالبے میں اگر ہزاروں بھی وصول ہو جاتے تو وہ غنیمت سمجھتا، اور حد درجے نرمی و آشتی سے کام لے کر معاملات کو طے کرتا۔ وہ نہ معمولی باتوں پر کسی کو حد سے زیادہ انعام دیتا، اور نہ ضرورت سے زیادہ سختی عمل میں لاتا۔
میانہ رفیع اس کی خصوصیت تھی اور عدل و انصاف اس کی حکومت کا تنہا نصب العین تھا۔ انہی باتوں کے ساتھ اس نے مغلوں کی طرف سے بھی ہندوستان کو مطمئن کر دیا اور ایسی سخت ناکہ بندی کر دی کہ اس کے عہد میں ان کو حدود ہند کی طرف آنے کی جرت ہی نہ ہوئی۔ اس نے نہریں کثرت سے کھدوائیں، باغات تعمیر کروائی، ویرانوں کو آباد کیا، بنجر زمین کو تردد سے قابل کاشت کیا اور متعدد عمارات قائم کرا دیں۔ حصار تغلق آباد اس بادشاہ کی یادگیر ہے۔ غیاث الدین صوم و صلات کا بھی پابند تھا اور ہمیشہ باجماعت نماز ادا کرتا اور تراویح کے ساتھ روزہ رکھتا۔ وہ اکثر باوضو رہتا اور شراب خود نہ پیتا اور نہ کسی کو پینے دیتا۔ کبر و غرور اس میں نام کو نہ تھا، مکر و فریب سے وہ بالکل نا آشنا تھا اور سادگی اس کی فطرت تھی۔ فتوحات کے لحاظ سے بھی اس کا عہد کامیاب ثابت ہوا اور بنگال و دکن کی طرف عساکر سلطانی نے کافی کامیابیاں حاصل کیں۔ 721 ہجری میں جب تلنگانہ اور ورنگل کے راجا نے خراج دینے میں تعامل کیا تو غیاث الدین نے اپنے بیٹے جونا خان کو، جسے اب الغ خان کا لقب عطا ہو گیا تھا، اس کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا اور ہر چند ایک بار بعض مفسدین کے اغوا سے لشکر میں برہمی پیدا ہو گئی، لیکن دوسری بار کامیابی حاصل ہوئی، ورنگل فتح ہوا اور اس کا نام سلطان پور رکھا گیا۔ اسی طرح جب 724 ہجری میں لکھنوتی یعنی بنگال اور سونار گاؤں ڈھاکہ کی طرف سے جبر و ظلم کی شکایت موصول ہوئی تو غیاث الدین نے اپنے بیٹے کو ورنگل سے طلب کر کے دارالسلطنت کا انتظام سپرد کر دیا اور خود لشکر عظیم لے کر لکھنوتی کی طرف کوچ کیا۔ غیاث الدین کی سطوت و جبروت سے اس وقت سارا ہندوستان آگاہ تھا، اس لیے ناصر الدین فرمانروائے لکھنوتی تحائف وغیرہ خود لے کر حاضر ہوا اور بہادر شاہ کو، جو سونار گاؤں کا فرمانروا تھا اور بہت متکبر و مغرور ہو گیا تھا، اسے گرفتار کر کے حضور میں پیش کیا گیا۔ سلطان غیاث الدین نے ازراہ لطف و عنایت ناصر الدین کو چتر و دورباش عنایت کر کے نہ صرف لکھنوتی کا فرمانروا تسلیم کیا بلکہ سونار گاؤں کو بھی اس کے سپرد کر دیا اور قلعہ ترہمت فتح کرتا ہوا دارالحکومت کی طرف واپس آیا اور ایک اتفاقی حادثے سے مر گیا۔ وفات غیاث الدین کے متعلق فرشتہ اور تمام مورخین نے تفصیلی حالات لکھے ہیں اور بعض نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جونا خان یعنی الغ خان اس کے بیٹے نے ہلاک کیا تھا، لیکن حالات سے اس کی تکذیب ہوتی ہے۔ واقعات یہ ہیں کہ جب غیاث الدین بنگال کی طرف سے کامیاب ہوا تو الغ خان نے افغان پور کے قریب جلدی ایک قصر تیار کروایا تاکہ غیاث الدین وہاں شب کو قیام کر کے صبح شاہانہ جلوس کے ساتھ دارالسلطنت میں داخل ہو۔ چونکہ بادشاہ نے وہاں قیام کرنا پسند نہیں کیا، اس لیے کھانے سے فارغ ہو کر الغ خان مع تمام عمرہ کے جلدی سے باہر آ گیا کہ سفر کی تیاری کی جائے، اور اسی وقت اتفاق سے قصر کی چھت گر پڑی اور سلطان مع 5 آدمیوں کے، جن میں اس کا چھوٹا بیٹا محمود بھی تھا، مر گیا۔ بعض مورخین نے خیال کیا ہے کہ یہ عمارت قصداً اسی غرض سے بنائی گئی تھی اور ابن بطوطہ بھی یہی بیان کرتا ہے، لیکن ابن بطوطہ اس وقت ہندوستان نہ آیا تھا، اس لیے ظاہر ہے کہ یہ واقعات اس نے بات کو سنے ہوں گے۔ لیکن ضیاء برنی نے، جو اس کے عہد کا مورخ ہے، اس کا کہیں ذکر نہیں کیا، اور اگر اس کی نسبت یہ خیال کیا جائے کہ اس نے رعایت کی تھی تو بھی بقول فرشتہ یہ کسی طرح سمجھ میں نہیں آتا کہ الغ خان نے کس کرامت سے کام لے کر قصر سے باہر آتے ہی چھت کو گروا دیا۔ اگر چھت کی ساخت قصداً اس قسم کی رکھی گئی تھی کہ وہ ایک وقت مقررہ پر گر جائے تو ظاہر ہے کہ الغ خان کا پروگرام یہ نہ تھا کہ بادشاہ اسی وقت روانہ ہو جائے، بلکہ رات کو قیام کرے اور صبح کو روانہ ہو۔ پھر اس کے لیے بہتر وقت رات کا ہو سکتا تھا کہ جب بادشاہ اپنی خوابگاہ میں تنہا سوتا ہوتا، نہ کہ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد۔ فرشتہ اور تمام صاحب الرائے مورخین نے اس سے انکار کیا ہے، اور اس کی وجہ سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ عمارت صرف 3 دن کے اندر تیار ہوئی تھی۔ چھت کمزور تھی، بادشاہ کے ساتھ بڑا لشکر موجود تھا، گھوڑوں اور ہاتھیوں کے دوڑنے سے جو دھمک پہنچی اس نے چھت کو گروا دیا، اور اگر یہ سبب نہ تھا تو پھر حاجی محمد قنداری کا بیان صحیح ہوگا کہ گرج کی آواز سے چھت گر پڑی، جس کو ضیاء برنی نے بھی اختیار کیا ہے۔ عبد القادر بدایونی نے منتخب التواریخ میں لکھا ہے کہ بعض لوگ غیاث الدین کی وفات کا یہ سبب قرار دیتے ہیں کہ وہ سلطان المشائخ یعنی حضرت نظام الدین اولیاء سے برہم تھا، چنانچہ اس نے لکھنوتی سے واپس آتے ہوئے یہ پیغام کہلا بھیجا کہ دہلی سے کہیں چلے جائیں۔ یہ سن کر حضرت سلطان المشائخ نے فرمایا کہ
ہنوز دہلی دور است، یعنی دلی ابھی دور ہے، اور اسی وقت سے یہ ضرب المثل عام ہو گئی۔ لیکن ابن بطوطہ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلطان المشائخ کا انتقال اس سے قبل ہو چکا تھا۔ بہرحال غیاث الدین کے مرنے کے جو بھی اسباب تھے، اس میں کلام نہیں کہ وہ بہترین فرمانرواں تھا، اور اگر وہ چند دن اور حکومت کرتا تو جو اسلوب حکمرانی اس نے اختیار کیا تھا وہ زیادہ مستحکم ہو جاتا۔ یہ صحیح ہے کہ اس کے جانشین محمد تغلق کو ابتدا میں کثرت سے کامیابیاں حاصل ہوئیں اور سلطنت بہت زیادہ وسیع ہو گئی، لیکن چونکہ اس کے عہد میں بغاوتیں شروع ہو کر طوائف الملوکی کی بھی بنیاد پڑ گئی تھی، اس لیے سلاطین دہلی میں یہ امتیاز صرف غیاث الدین ہی کو حاصل ہے کہ بحیثیت فرمانروائے ہندوستان ہونے کے سب سے زیادہ وسیع مملکت اس کی زیر نگیں تھی، اور آخر تک اس پر وہ قابض رہا۔ غیاث الدین تغلق کا زمانہ حکومت صرف 4 سال اور چند ماہ رہا۔ 725 ہجری میں اس نے انتقال کیا اور الغ خان کو اپنا جانشین چھوڑ گیا۔ امیر خسرو کی آخری تصنیف تغلق نامہ غیاث الدین ہی کے حکم سے ہوئی تھی، جو اب کامیاب ہے۔ امیر خسرو نے بھی اسی سال انتقال کیا تھا۔ محمد بن تغلق شاہ 725 ہجری تا 752 ہجری۔ محمد تغلق کی تخت نشینی۔ غیاث الدین تغلق کی وفات پر شہزادہ جونا، جسے الغ خان بھی کہتے ہیں، سلطان المجاہد محمد بن تغلق کا لقب اختیار کر کے 725 ہجری میں تخت نشین ہوا، اور حقیقت یہ ہے کہ قرونیہ خاندان کو دنیا میں غیر فانی بنا دینے کے لیے ہر کوششیں اس بادشاہ نے کی، وہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے نظیر نہیں رکھتی تھیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ 7ویں اور 8ویں ہجری میں ہندوستان پر 3 خاندانوں نے حکومت کی، اور ان میں ایک نہ ایک ہستی ضرور ایسی پیدا ہوئی جو اپنی خصوصیات کی نہایت اہم نقوش صفحہ تاریخ پر چھوڑ گئیں۔ غلاموں میں بلبن، جو نہ صرف اپنے عزم و ارادے بلکہ تمام شاہانہ خصائص کے لحاظ سے ایک ممتاز درجے رکھتا ہے، جس طرح خلجیوں میں علاؤ الدین انتظام، آئین سازی اور سیاست دانی میں نظیر نہ رکھتا تھا، اور اسی طرح قرونیہ یا تغلق خاندان کے مرقع میں محمد تغلق کی تصویر نمایاں نظر آتی ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ علاؤ الدین جاہل تھا، ہر چند اس نے بات کو کچھ لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا، اس لیے علاؤ الدین کے عزائم و تدابیر میں وہ شائستگی نہ تھی جو ایک قابل حکمران کی طرف سے ظاہر ہوتی ہے، اور برخلاف اس کے محمد تغلق کے عزائم و خیالات ایک ایسے شخص کے عزائم تھے جن سے ذہانت و فراست کا پتہ چلتا ہے۔ محمد تغلق نہایت شیریں بیان اور فصیح مقرر تھا۔ عربی و فارسی میں فی البدایہ ایسے مراسلات تحریر کرا دیتا تھا کہ بڑے بڑے ماہرین فن متحیر ہو جاتے۔ ذہانت و فراست کا یہ عالم تھا کہ ایک شخص کو دیکھتے ہی اس کے تمام محاسن سے اس طرح آگاہ ہو جاتا جیسے کہ برسوں کے تجربے کا نتیجہ ہو۔ علم تاریخ میں وہ مہارت حاصل تھی کہ مشکل سے اس کے سامنے کسی کو کوئی گفتگو کی جرت ہوتی۔ حافظہ اس کا بلا کا تھا کہ وہ ایک بار دیکھ لیتا یا سن لیتا تو پھر وہ نقش کا لہجر ہو جاتا۔ حکمت، نجوم، ریاضی و منطق میں تجربے کی یہ کیفیت تھی کہ دقیق ترین مسائل علمیہ بات کی بات میں حل کر دیتا۔ فن شعر میں بھی اس کی جامعیت مشہور ہے۔ اسے صرف قدماء کے کلام پر عبور حاصل تھا، بلکہ خود بھی نہایت پاکیزہ شعر کہتا، اور فن طب کا ایسا مجتہدانہ ذوق رکھتا تھا کہ خود مریضوں کا علاج کرتا۔ فن کتابت میں ایسا ملکہ اسے حاصل تھا کہ بڑے بڑے خوشنویز اس سے شرما جاتے۔ مذہب کا حد درجے احترام کرتا، اور فرائض کے علاوہ نوافل مستحبات بھی کبھی اس سے ترک نہ ہوتے تھے۔ شراب کو اس نے کبھی منہ نہیں لگایا، اور دیگر مشاغل لہو لعاب جو عمرائے سلاطین کے ساتھ مخصوص ہیں اس نے کبھی اختیار نہیں کیے۔ بخشش و کرم کی یہ کیفیت تھی کہ اگر کسی درویش کو خزانہ بھی اٹھا کر دے دیتا تو یہی سمجھتا کہ میں نے کچھ نہیں دیا۔ ممکن نہیں تھا کہ کسی بیوہ یا غریب و ضعیف کی فریاد اس تک پہنچ جائے اور وہ اسے مالا مال نہ کر دے۔ عراق و خراسان، ماوراء النہر، ترکستان، روم، عربستان کے علماء اور فضلاء اور ماہرین فنون اس کے دربار میں کھینچے ہوئے چلے آ رہے تھے، اور وہ دونوں ہاتھوں سے زر و جواہر کی بارش ان پر کر رہا تھا۔ تاتار خان والی سونارگاؤں کو جب اس نے بہرام خان کا خطاب عطا کیا تو اس کے ساتھ ایک ہی دن میں 100 ہاتھی، 1000 گھوڑے اور 1 کروڑ سرخ اشرفی بھی مرحمت فرمائی۔ ملک سنجر بدخشانی کو 80 لاکھ تینکے یعنی 80 لاکھ اشرفیاں، ملک عماد الدین کو 70 لاکھ
اور مولانا ظفر الدین اپنے استاد کو 40 لاکھ ایک دن میں اٹھا کر دے دیا۔ اسی طرح مولانا ناصر الدین اور ملک غازی کو، جو ایک فاضل شعر تھا، سالانہ لاکھوں تنکے انعامات میں دے دیتا۔ پھر اس کے ساتھ جرأت و بہادری، علوی حوصلہ، پختگی عزم اور رسوخ تدابیر کو بھی شامل کیجئے، اور اس کے بعد غور کیجئے کہ ان صفات کا بادشاہ کیا چیز ہو سکتا ہے اور اسے کتنا کامیاب ہونا چاہیے۔ صاحب مسالک الابصار نے سراج الدین ابو الفتح عمرو، جو اودھ کا رہنے والا تھا اور محمد تغلق کے دربار میں عرصے تک متعلق رہا تھا، اور شیخ مبارک کی روایت سے مفصل حالات اس عہد کے لکھے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد تغلق کس شوق و جبروت کا بادشاہ تھا، اس کے دربار کا کیا آئین تھا، اور اس کے زمانے میں دہلی اور دیوگڑھ یعنی دولت آباد کی رونق کا کیا عالم تھا۔ دولت آباد کا نام اس نے قطبۃ الاسلام رکھا تھا، اور کثرت سے عمارتیں بنوا کر مخصوص جماعتوں کے قیام کے لیے شہر کو وقف کر دیا تھا۔ علماء، فقراء، مشائخ، عمرا، ملوک، خواتین، فوج، وزراء، تجار، پیشہ ور لوگ، رنگریز، نجار اور جداو وغیرہ کے لیے الگ الگ محلے مقرر کیے، اور وہاں ان کے لیے مسجدیں، بازار، حمام، بھٹیاں اور ضرورت کی تمام عمارتیں قائم کرا دیں۔ ہر محلہ گویا ایک مستقل قصبہ تھا، اور اپنی ضروریات کے لحاظ سے دوسرے محلے کا محتاج نہ تھا۔ دہلی کا یہ حال تھا کہ یہاں چھوٹے بڑے مدارس 1000 کے قریب تھے، اور 70 ہسپتال تھی جن میں غربا کا علاج ہوتا تھا۔ 2000 مسجدیں تھیں، اور خانقاہوں اور حماموں کا کوئی شمار نہ تھا۔ کنویں کثرت سے موجود تھے۔ افسران ریاست درجہ بدرجہ خان، ملک، امیر، سپہ سالار اور جند کہلاتے تھے، اور سواروں کی تعداد 9 لاکھ تھی، جن میں ترک، ایرانی اور ہندوستانی لوگ شامل تھے۔ ان کے گھوڑے عمدہ، وردی نفیس اور اسلحے کی حالت بغایت پسند تھی۔ ایک خان کی ماتحتی میں 10,000 سوار اور ایک ملک کی ماتحتی میں 1,000 سوار ہوتے تھے۔ امیر 100 سواروں کے دستے کا افسر تھا، اور سپہ سالار اس سے کم درجے کا۔ سپہ سالار بادشاہ کی حضوری میں نہیں جا سکتا تھا۔ ان کی تنخواہوں کے عوض میں جاگیریں مقرر ہوتی تھیں، جن میں کبھی کمی نہ ہوتی تھی۔ ہر خان کو 2 لاکھ تنکا، ہر تنکا 8 درہم کے برابر، اور ہر ملک کو 50 اور 60,000 تنکے کے درمیان، اور ہر امیر کو 30 اور 40,000 تنکے کے درمیان، اور سپہ سالار کے 20,000 تنکے کی جاگیریں اس کی ذاتی مصارف کے لیے مقرر تھیں۔ سپاہیوں اور مملوکوں کی تنخواہ علاوہ خوراک، لباس اور مصارف کے 500 تنکا مقرر تھی، جو خزانہ شاہی سے نقد ملتی تھی۔ غلاموں کو 10 تنکا ماہانہ تنخواہ دی جاتی تھی، اور 4 جوڑے کپڑے ہر سال مرہمت ہوتے۔ اس کے علاوہ ایک وزن ہر ماہ گیہوں اور چاول، اور روزانہ 3 سیر گوشت مع ضروری سامان، گھی اور مسالہ وغیرہ کی ہر غلام کے لیے مقرر تھا۔ سلطان کا ایک ذاتی کارخانہ کپڑا بننے کا تھا، جس میں 400 آدمی ہر قسم کا ریشمی کپڑا بنا کرتے تھے۔ اس کارخانے میں جو کپڑے تیار ہوتے، اسے قلت وغیرہ بھی تعمیر کیے جاتے۔ سلطان ہر سال موسم بہار میں 1 لاکھ اور موسم خزاں میں 1 لاکھ قلت تقسیم کرتا۔ موسم بہار کی قلتیں سکندریہ کے ریشمی کپڑوں کی ہوتیں، اور موسم خزاں کی قلت دہلی یا چین و عراق کے کپڑے کی تیار کی جاتی۔ قلتیں خانقاہوں میں مشائخ و علماء وغیرہ کو بھی تقسیم کی جاتی تھیں۔ صرف سلطان کے ذاتی کارخانے زردوزی اور کارچوب کے 500 تھے، جن میں خواتین حرم و دیگر معزز خواتین کے لیے ہر وقت کام ہوتا رہتا تھا۔ سلطان کا ایک نائب بھی ہوتا تھا، جو قوانین سے منتخب کیا جاتا تھا۔ اس کی جاگیر کا رقبہ صوبہ عراق سے کم نہ تھا۔ اسی طرح ایک وزیر بھی ہوتا تھا، اور وزیر کی ماتحتی میں 4 اس کے معاون ہوتے تھے، جن کی جاگیریں 20,000 اور 40,000 تنکے کے درمیان ہوتی تھیں۔ علاوہ ان کے 4 دبیز میر منشی بھی ہوتے تھے، اور بعض محرروں کی جاگیر بھی تھی اور نقد تنخواہ بھی۔ ایک عہدہ قاضی القضات کا بھی ہوتا تھا، جسے صدر جہاں اور صدر الاسلام بھی کہتے تھے۔ اس کی جاگیر میں 10 قصبات ہوتے تھے، جن کی آمدنی 60,000 تنکے سے کم نہ تھی۔ ایک شخص شیخ الاسلام بھی ہوتا، اور اس کی جاگیر بھی اسی قدر ہوتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ صدر جہاں کا کام مقدمات کی سماعت اور احکام سزا وغیرہ دینا تھا، اور شیخ الاسلام صرف قاضی تھا جو شرح کے مطابق مسائل عامہ طے کیا کرتا۔ ایک عہدہ محتسب یعنی کوتوال کا بھی تھا، اس کی تنخواہ 800 تنکا تھی۔ سلطان کے دربار میں 300 ہانکا کرنے والے نوکر تھے، اور علاوہ ان کے 3,000 ایسے لوگ بھی تھے
جو اس شکار کے تمام اور ضروریات کو مہیا کرتے تھے۔ سلطان کے دسترخوان پر 500 عمرہ کھانے میں شریک ہوتی اور 1200 مغنی ہر وقت حاضر رہتے، اور اس میں ان 1000 مغنیوں کی تعداد شامل نہیں ہے جو موسیقی کی تعلیم دینے کے لیے قصر شاہی کے اندر رہتے تھے۔ 1000 شاعر بھی دربار سے متعلق تھے، جن میں سے بعض عربی اور بعض فارسی اور بعض ہندی زبان میں شاعری کرتے۔ ان مغنیوں اور شعراء میں بعض کی بڑی بڑی جاگیریں مقرر تھیں اور بعض نقد تنخواہیں 20 سے 40 ہزار تنکا تک پاتے۔ انعام و اکرام ان کے علاوہ تھا۔ شیخ مبارک کا بیان ہے کہ سلطان روزانہ صبح شام دربار کرتا تھا اور اس کے بعد کھانا ہوتا تھا، جس میں 20,000 خواتین و ملوک، عمرہ و اراکین شامل ہوتے تھے۔ خاص بادشاہ کے دسترخوان پر بڑے بڑے علماء، جن کی تعداد 200 تھی، بیٹھتے اور بادشاہ کھانے کے دوران میں ان سے علم مباحث اور گفتگو کرتا۔ شیخ ابو بکر بن خلال کا بیان ہے کہ شاہی مطبخ کے لیے روزانہ 2500 بیل یا گائیں اور 200 بکریاں ذبح ہوتی تھیں۔ چڑیوں کا تو شمار ہی نہ تھا۔ فوج اور رعایا کا انتظام نائب سلطان کے سپرد تھا۔ علماء اور فقہا، ہندی ہوں یا اجنبی، سب کا تعلق صدر جہاں سے تھا۔ اسی طرح مشائخ و فقراء کا معاملہ شیخ الاسلام کی وساطت سے طے ہوتا تھا۔ سیاحین اور سفراء، شعراء اور دیگر اہل کمال سیکریٹریوں سے متعلق تھی۔ جب بادشاہ شکار کو جاتا تو 1,00,000 سوار اور 200 ہاتھی اس کے جلوس میں ہوتے، اور لکڑی کے سفاری مکان 2 منزلہ اس کے ساتھ ہوتے، جنہیں 200 اونٹ کھینچتے۔ خیمے اور قناتیں وغیرہ بھی کثرت سے ہوتی تھیں۔ جب بادشاہ ایک مقام سے دوسرے مقام پر کسی غرض سے سفر کرتا تو 30,000 سوار، 200 ہاتھی اور 1,000 گھوڑے اس کے ہمراہ ہوتے۔ بادشاہ بہت منکسر المزاج تھا۔ ابو الصفا عمر بن اسحاق کا بیان ہے کہ خود اس نے بادشاہ کو ایک فقیر کے جنازے کو کاندھا دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ کلام مجید کا حافظ تھا اور شرح حنفی کی تمام کتابوں پر اسے پورا عبور تھا۔ وہ علماء و کبار سے برابر مسائل علمیہ میں مباحثہ کرتا، شعر و شاعری میں حد درجے پاکیزہ مذاق رکھتا اور فن کتابت کا زبردست ماہر تھا۔ شراب کا رواج کہیں نہیں تھا۔ بادشاہ کو اس سے سخت نفرت تھی اور یہ ممکن نہ تھا کہ کوئی شخص ایک قطرہ شراب کا اپنے مکان میں رکھ لے۔ پان کا رواج عام تھا اور اس کی ممانعت بھی نہ تھی۔ خبر رسانی کا انتظام بھی سلطان نے نہایت مکمل کیا تھا۔ علاوہ جاسوسوں کے ڈاک کی آمد و روانگی کے لیے ہر کاریں بھی مقرر تھی۔ ہر محکمے میں شاہی جاسوس پھرا کرتے تھے اور وہاں کی خبریں اپنے افسران کے ذریعے سے بادشاہ تک پہنچاتے تھے۔ وہ دور دراز مقامات کے حالات ڈاک کے ذریعے سے پہنچاتے تھے۔ اس کا انتظام اس طور پر تھا کہ سڑکوں پر ایک مخصوص مسافت سے چوکیاں بنی ہوئی تھیں۔ ہر چوکی پر 10 ہرکارے متعین تھے، جن کا فرض تھا کہ وہ ڈاک کو ہر ممکن صورت کے ساتھ اگلی چوکی تک پہنچا دیں۔ اس صورت سے ڈاک ادھر سے ادھر بہت جلد پہنچ جاتی تھی۔ ہر چوکی پر ایک مسجد تعمیر کی گئی، جہاں مسافر قیام کرتے، نماز ادا کرتے اور شیرین پانی کے لبریز حوضوں سے اپنی تشنگی رفع کرتے۔ اسی طرح ہر چوکی کے پاس ایک بازار بھی تھا، جس میں تمام ضروری اشیاء غذا کی ملتی اور جانوروں کی بھی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ دہلی اور دولت آباد کے درمیان ہر چوکی پر ایک نقارہ بھی رکھا رہتا اور کسی خاص امر کے وقوع پر وہ بجایا جاتا۔ اس سے یہ فائدہ تھا کہ بادشاہ دہلی میں ہو یا دولت آباد میں، اس کے دوسرے شہر کے تمام واقعات کی اطلاع فوراً ہو جاتی۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر میں زیادہ تفصیل کے ساتھ ڈاک کی انتظامی حالت بیان کی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اس وقت ڈاک 2 قسم کی تھیں، ایک برید الخیل گھوڑے کی ڈاک اور دوسرے برید الرجال قاصدوں یا ہرکاروں کی ڈاک۔ چنانچہ ہر میل کے اندر 3 چوکیاں ڈاک کی ہوتی تھیں۔ یہاں ہرکارے متعین ہوتے۔ جس وقت کسی ہرکارے کے پاس ڈاک پہنچتی ہے، وہ فوراً اپنی کمر کستا ہے اور ایک ہاتھ میں ڈاک اور دوسرے میں گھنگرو دار چابک لیے ہوئے، جسے وہ راستے بھر بجاتا جاتا ہے، دوسری چوکی کی طرف جاتا ہے۔ اسی طرح وہاں کا ہرکارہ آگے لے جاتا ہے۔ اسی ڈاک کے ذریعے سے خراسان کے میوے طبقوں کے اندر سربہ مہر روزانہ بادشاہ کے پاس پہنچتے تھے، اور گنگا کا پانی بھی 40 دن کے راستے سے شاہی استعمال کے لیے اسی ذریعے سے روزانہ پہنچتا۔ جب کوئی اجنبی ہندوستان آتا تو انہی ہرکاروں کے ذریعے سے بادشاہ کو فوراً معلوم ہو جاتا کہ فلاں شخص اس شکل و حلیے کے ساتھ اس صورت و لباس کا فلاں مقام پر آیا ہے، اور اس کے متعلق مناسب احکام صادر کیے جاتے۔ خاص قیدی بھی
ڈاکی کے ذریعے سے بادشاہ تک پہنچائے جاتے۔ طلائی تنکے کو تنکہ سرخ کہتے ہیں، جن کا وزن 3 مشقال کا ہوتا ہے۔ نقرئی تنکے کی قیمت 8 درہم ہشت کافی ہوتی ہے، اور درہم ہشت کافی کا وہی وزن تھا جو اس وقت مصر و شام کے ایک نقرئی درہم کا ہوتا تھا۔ 1 درہم ہشت کافی 4 درہم سلطانی کے برابر سمجھا جاتا، جنہیں 2 کافی بھی کہتے تھے۔ 1 سکہ نصف درہم سلطانی کا ہوتا تھا، جسے یکانی کہتے ہیں، اور اس کی قیمت 1 جیتل تھی۔ 1 درہم کا نام 12 کافی بھی ہوتا، جو 1.5 ہشت کافی کے برابر تھا۔ 1 سکہ شانزہ کافی بھی ہوتا، جس کی قیمت 2 درہم کے برابر تھی۔ کل 6 نقرئی سکے اس وقت رائج تھے: شانزادہ کافی، 12 کافی، ہشتکانی، شش کافی، سلطانی اور ایکانی۔ درہم سلطانی 8 فلوس یعنی 8 پیسوں کے برابر تھا، اور جیتل 4 فلوس کے برابر۔ درہم ہشتکانی کے 22 فلوس ملتے تھے، اور سیر 70 مسقال کا ہوتا تھا، اور 1 من 40 سیر کا ہوتا تھا۔ 1 من گیہوں 1.5 ہشتکانی میں ملتا، 1 من جو 1 درہم میں، چاول 1 درہم میں، اور پونا من مٹر اور چنا 1 درہم ہشتکانی میں 2 من ملتا تھا۔ گوشت بکری کا 1 درہم سلطانی میں اور 6 سیر ملتا تھا۔ بڑی بطخ 2 درہم ہشتکانی میں ملتی تھی، اور 1 ہشتکانی کی 4 مرغیاں فروخت ہوتی۔ شکر 1 ہشتکانی میں 5 سیر ملتی، اور نہایت نفیس اور فربا بھیڑ 1 تنکے میں۔ اسی طرح 1 عمدہ بیل 2 تنکے میں فروخت ہوتا تھا۔ ابن بطوطہ نے جو حالات دربار وغیرہ کے لکھے ہیں وہ بھی نہایت دلچسپ ہیں، اس لیے مختصراً الفاظ میں ان کا اظہار یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے۔ وہ لکھتا ہے: سلطان نے جو قصر دہلی میں تعمیر کرایا ہے اس کا نام دار سرا ہے، اور اس میں متعدد دروازے ہیں۔ پہلے دروازے پر محافظ فوج کا ایک دستہ ہر وقت متعین رہتا ہے، اور نقارے اور نفریاں اور قرنہ وغیرہ بھی موجود رہتے تھے جو عمرہ کبار کی آمد پر بجائے جاتے ہیں۔ یہی حال دوسرے اور تیسرے دروازے کا ہے۔ آخری دروازے کے بعد قصر 1000 ستون ملتا ہے، جہاں بادشاہ لوگوں سے ملاقات کرتا ہے۔ نقیبوں کے سر پر زرین دستار، کمر میں پٹکا، ہاتھ میں طلائی اور نقرئی دستے کا کیواڑ رکھنا ضروری ہے۔ نقیب اعظم کے ہاتھ میں سونے کی جریب ہوتی ہے، اور سر پر زرین کلا جس میں جواہر جگمگاتے رہتے ہیں۔ دربار کی نشست اکثر عصر کے بعد ہوتی ہے۔ ایک چبوترے پر سفید فرش بچھا کر اس پر شاہی تخت رکھا جاتا ہے، اور جب بادشاہ برآمد ہو کر اپنی نشست پر جاتا ہے تو تمام نقیب اور حاجب با آواز بلند بسم اللہ کہتے ہیں، اور ملک کبیر چنور لے کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ سلطان کے داہنے اور بائیں جانب 100 مسلح سپاہی کھڑے ہوتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں تلواریں اور شانوں پر کمانیں ہوتی ہیں۔ تمام عمرہ درجہ بدرجہ بٹھائے جاتے ہیں، اور یہاں 60 کوتل گھوڑے بھی جواہر کارساز و یراق کے ساتھ رہتے ہیں۔ گھوڑوں کے بعد 50 ہاتھی کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کی جھولیں حریر کی ہوتی ہیں جن پر زردوزی کا کام ہوتا ہے، اور ان کے دانتوں پر لوہے کا خول چڑھا رہتا ہے۔ ان ہاتھیوں پر ہودہ ہوتا ہے، اور ہر ہودے پر 4 علم بھی ہوتے ہیں۔ عید کی صبح کو ہاتھی آراستہ کیے جاتے ہیں، اور ان پر جواہر کارسازی زردوزی کی جھولیں ڈالی جاتی ہیں۔ 16 ہاتھی بادشاہ کی سواری کے لیے مخصوص ہیں، جن پر مرصع چھتر ہوتے ہیں۔ چھتر کی ڈنڈی خالص سونے کی ہوتی ہے۔ بادشاہ جس ہاتھی پر سوار ہوتا ہے اس کی مستک پر ایک روشن ستارہ جواہرات کا لگا دیا جاتا ہے۔ اس ہاتھی کے آگے غلاموں کی قطار ہوتی ہے، جن کے سروں پر سونے کی کلغیاں ہوتی ہیں اور کمر میں جواہر کار پٹکے۔ ان کے آگے 300 نقیب ہوتے ہیں جو سر سے پاؤں تک زر و جواہر سے لدے رہتے ہیں، اور ان کے آگے عمرہ ہاتھیوں اور گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں، اور پھر فوج اور ماہی مراتب عیدگاہ کے دروازے پر پہنچ کر ٹھہر جاتا ہے، اور جب تمام علماء اور عمرہ اندر چلے جاتے ہیں تو پھر خود ہاتھی سے اتر کر اندر جاتا ہے اور نماز سے فارغ ہو کر اونٹ کی قربانی کرتا ہے۔ عید کے دربار میں حد درجے تزک و احتشام سے کام لیا جاتا ہے، جس کا بیان ابن بطوطہ نے نہایت تفصیل سے کیا ہے، لیکن ہم اس کا ذکر یہاں نہیں کرتے۔ بیان ما سبق سے اس کی شان و شوکت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ جب بادشاہ کسی سفر سے واپس آتا ہے تو ہاتھی آراستہ کیے جاتے اور 16 ہاتھیوں پر جواہر کار ہودے رکھے جاتے۔ ہر ایک کو مستک پر ایک ستارہ لگا دیا جاتا ہے جس میں موتی اور الماس ٹنکے ہوتے ہیں۔ علاوہ ان کے کئی منزل کے 24 قبے بنائے جاتے ہیں اور ان پر ریشمی کپڑا لپیٹ دیا جاتا۔ ان قبوں کی ہر منزل میں خوبصورت کنیزیں پرتکلف لباس اور قیمتی زیور پہنے ہوئے نغمہ اور رقص میں مصروف نظر آتی ہیں۔
اور تمام راستے میں ریشمی فرش ہوتا اور اس پر سے سلطان کی سواری گزرتی۔ شہر کے دروازے سے لے کر قصر کے دروازے تک راستے آراستہ کیے جاتے تھے اور ان پر بھی ریشمی فرش کیا جاتا۔ بادشاہ کے آگے 1000 غلام ہوتے اور پیچھے فوج کے دستے، اور بادشاہ جس وقت شہر کے اندر داخل ہوتا تو دینار و درہم کی بارش ہونے لگتی تھی۔ غربا انہیں لوٹتے تھے اور سلطان اسی حال میں قصر کے اندر داخل ہو جاتا۔ طریق طعام یہ تھا کہ جب مطبخ سے کھانا چلتا تو نقیب بآواز بلند بسم اللہ کہتے ہوئے آگے ہوتے۔ جب کھانا بادشاہ کے قریب جاتا تو سوائے بادشاہ کے سب کھڑے ہو جاتے اور کھانا فرش پر چنا جاتا۔ اس کے بعد نقیب اعظم بادشاہ کی مدح اور تعریف کرتا اور تمام نقیب بادشاہ کو مجرا کر کے ہٹ جاتے۔ پھر بادشاہ کے سامنے تمام حاضرین کی فہرست پڑھی جاتی اور اس کے بعد کھانا کھایا جاتا۔ صدر دسترخوان پر فقہا اور علماء یا قضاء اور مشائخ ہوتے، اور اس کے بعد بادشاہ کے اقارب و عمرہ کبار، اور پھر تمام آدمی اپنی متعین جگہ پر بیٹھ جاتے۔ اس کے بعد شرابدار سونے چاندی کے برتن لیے ہوئے آتے جن میں مصری کا شربت ہوتا۔ پہلے یہ پی لیا جاتا، اس کے بعد کھانا شروع کیا جاتا۔ فراغت طعام کے بعد جو اور مویز افجدہ پینے کو دیا جاتا اور پھر ریشمی تاگے سے بندھی ہوئی پان کی گلوریاں تقسیم کی جاتی۔ سلطان عدل و انصاف کے معاملے میں بہت سخت تھا، حتیٰ کہ وہ اپنے وجود کو بھی اس سے مستثنیٰ نہ سمجھتا تھا۔ ایک بار کسی ہندو امیر نے قاضی کے ہاں نالش کی کہ سلطان نے اس کے بھائی کو بے سبب قتل کر ڈالا ہے۔ قاضی نے سلطان کو طلب کیا، چنانچہ یہ گیا اور قاضی کو سلام کر کے کھڑا ہو گیا۔ جب قاضی نے بیٹھنے کی اجازت دی تو وہ بیٹھا اور اس وقت تک عدالت سے باہر نہ گیا جب تک کہ مدعی راضی نہیں ہو گیا۔ ان تمام بیانات سے یہ امر بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ محمد بن تغلق اپنی صفات کے لحاظ سے ایک بے مثل حکمران تھا۔ عزم و استقلال، ستوت و جبروت، بذل و کرم، زہد و اتقاء، شجاعت و بصالت اس میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ وہ خود تمام امور کا انتظام کرتا، قوانین نافذ کرتا اور خود اپنے کو بھی اس سے مستثنیٰ نہ سمجھتا۔ خود میدان جنگ میں فوج کے ساتھ جاتا اور دشمن کا مقابلہ کرتا، لیکن باوجود ان تمام باتوں کے وہ کامیاب بادشاہ ثابت نہ ہوا اور تمام صوبے اس کے آخری عہد میں خود مختار ہو گئے۔ تخت نشین ہوتے ہی وہ ایک سیلاب کی طرح تمام دور دراز علاقوں پر چھا گیا اور سلسلہ فتوحات شروع ہوا تو گجرات، مالوا، تلنگانہ، جھجر، دور سمندر، لکھنوتی یعنی بنگال، سٹگاؤں یعنی چٹگام، کرناٹک، ورنگل ایک بعد دیگرے اس کے قبضے میں آتے گئے۔ لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ اس کی حکومت میں کثرت سے بغاوتیں رونما ہوئی۔ اس کی وہی رعایا جس پر وہ اپنی دولت بے دریغ صرف کیا کرتا تھا اس سے متنفر ہو گئی۔ تمام دور دراز کے صوبے سوائے گجرات کے خود مختار ہو گئے، یہاں تک کہ جب 26 سال کے بعد وہ ساحل سندھ پر دم توڑ رہا تھا تو اس کی ساری سلطنت میں شورش برپا تھی اور ہنگامہ اور بغاوت سے سارا نظام حکومت متزلزل ہو رہا تھا۔ جب ہم اس کے اسباب پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ محمد تغلق کی انہی صفات حسنہ میں بعض صفات نے ایک معیوب صورت اختیار کر لی تھی، اور چونکہ ان میں حد سے زیادہ غلو ہو گیا تھا اس لیے چند در چند خرابیاں ان میں پیدا ہوئیں اور بڑھتی رہیں۔ انحطاط کے اسباب۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ جس وقت غیاث الدین تغلق کا انتقال ہوا تو خزانہ شاہی معمور تھا اور سلطنت کی حالت نہایت اچھی تھی، لیکن اس میں بھی کلام نہیں کہ محمد تغلق کے عزائم اور جذبات بذل و سخا کو دیکھتے ہوئے خزانہ اور حکومت کے تمام موجودات بہت کم تھیں، اور محمد تغلق نے تخت نشین ہوتے ہی جو نصب العین مقرر کیا وہ یہ تھا کہ ساری دنیا اس کے قبضے میں چلی آئی اور لوگوں کو اتنی دولت تقسیم کر دی کہ کوئی شخص محتاج و غریب نہ رہے۔ چنانچہ اس نے بے دریغ دولت لٹانی شروع کر دی اور تسخیر ایران و چین کے لیے کثیر افواج فراہم کر کے اور بھی خزانے کو خالی کر دیا۔ چونکہ روپیہ برابر صرف ہو رہا تھا اور آمدنی کم تھی، اس لیے محمد تغلق نے اس کے لیے 2 تدبیریں اختیار کی۔ پہلا یہ کہ 2 آبے کے خراج میں 4 یا 5% اور اضافہ کر دیا، اور دوسرا یہ کہ بجائے نقرئی اور طلائی تنکے کے تانبے کا سکہ جاری کیا۔ اس کی یہ دونوں تدبیریں کامیاب نہ ہوئیں کیونکہ اضافہ خراج سے رعایا سخت بدل ہو گئی اور کاشتکاروں نے کاشت چھوڑ دی۔ پھر بادشاہ نے نہایت سختی سے خراج وصول کرنے کا حکم دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عمال نے بے انتہا تشدد سے کام لے کر خراج وصول کرنا شروع کر دیا
اور رعایا بھاگ نکلی۔ گاؤں ویران ہو گئے، زراعت بالکل مسدود ہو گئی اور سارا ملک تباہ ہو گیا۔ اتفاق سے اسی وقت نہایت سخت قحط پڑ گیا جس نے ان تباہیوں میں اور اضافہ کر دیا۔ ہر چند محمد تغلق نے انسداد گرانے کے لیے پوری کوشش کی اور شاہی ذخیرے سے لوگوں کو غلہ تقسیم کیا گیا، لیکن اللہ کی ڈالی ہوئی مصیبت انسانی تدابیر سے دور نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے مشکلات میں کوئی کمی نہ ہوئی اور اضافہ خراج کی تدبیر سخت ناکام ثابت ہوئی۔ اس کے بعد سلطان محمد تغلق نے اپنی غلطی کو محسوس کر کے پھر اس امر کی کوشش کی کہ ویران گاؤں آباد ہو جائیں، کاشت کی حالت بہتر ہو جائے، اور اس کے لیے اس نے خزانہ شاہی سے 70 لاکھ تنکا بطور تقاضی کے رعایا کو تقسیم کیا، لیکن افسوس ہے کہ کارکنوں نے بہت کچھ اس میں سے خود غصب کر لیا۔ تھوڑا بہت جو رعایا کو ملا بھی اس میں سے 1000واں حصہ بھی خزانے میں نہ آ سکا۔ اب چونکہ خزانہ بالکل خالی ہو چکا تھا اور روپیے کی شدید ضرورت تھی، اس لیے سلطان نے خیال کیا کہ سکے کی قیمت بڑھا دینی چاہیے، اور اسی خیال کو پیش نظر رکھ کر اس نے تانبے کا سکہ بجائے طلائی سکے کے جاری کر دیا۔ لیکن اس تدبیر نے اور زیادہ نقصان پہنچایا، چونکہ دارالضرب میں سکہ ڈھالنے کا کوئی ایسا مخصوص طریقہ نہیں تھا کہ عام طور سے لوگ اس کی نقل نہ کر سکیں، اس لیے تمام ملک میں گھر گھر خفیہ ٹکسالیں قائم ہو گئیں اور لوگوں نے کروڑوں سکے تانبے کے بنا کر بازار میں سونے چاندی کے ہم وزن سکوں سے بدلنا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمام تاجر، زمیندار، گاؤں کے مکھیا اور ہندو راجہ دولت مند ہو گئے اور شاہی خزانہ خالی ہونے لگا۔ آخرکار سلطان نے اس معاملے میں بھی اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا اور مجبوراً اس سکے کے رواج کو بھی مسدود کرنا پڑا۔ سلطان محمد تغلق کی یہ بھی فطرت تھی کہ جب وہ کسی بات کا عزم کر لیتا تو مشکل سے ہی باز آتا، اور چونکہ وہ خود اپنی رائے قائم کیا کرتا تھا اور امراء و اراکین سے مشورہ کرنے کا عادی نہ تھا، تو اس لیے بسا اوقات اپنی تدبیروں کے نقص اسے بعد میں معلوم ہوتے۔ اس کے مزاج میں عجلت بہت تھی، چنانچہ جب وہ کسی انتظام کی طرف مائل ہوتا تھا تو چاہتا کہ ایک ہی دن میں مکمل ہو جائے، اور جب وہ اس میں تاخیر دیکھتا تو برہم ہو جاتا اور نہایت سختی کا عمل شروع کر دیتا۔ جب سلطان محمد کو اپنی ان تدابیر میں ناکامیابیاں ہوئیں تو ایک خود مختار اور مطلق العنان بادشاہ کی طرح وہ سخت غضبناک ہو گیا، اور رفتہ رفتہ اس کے مزاج کی نزاکت اس حد تک بڑھ گئی کہ بات بات میں قتل کرا دینا اس کے دربار کا معمولی منظر ہو گیا تھا۔ چنانچہ ابن بطوطہ نے اس کے دربار کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر شاہی قصر کے کسی دروازے پر بارش انعام کی ہوتی تھی تو دوسرے دروازے پر تم کسی لاش کو بھی ضرور پھڑکتے ہوئے دیکھو گے۔ پھر چونکہ محمد تغلق کی یہ برہمی ہر ناکامی کے ساتھ روزانہ بڑھتی ہی جاتی تھی اور تمام رعایا اس سے متاثر ہو رہی تھی، اس لیے رفتہ رفتہ اس کی طرف سے بددلی عام ہو گئی اور اس کے تمام امراء اور اراکین میں جذبات بغاوت مؤذن ہونے لگے۔ اس میں شک نہیں کہ بعض تدبیریں اس کی نہایت مناسب ہوتی تھیں، لیکن جس انداز سے وہ ان پر عمل درآمد چاہتا تھا وہ نہایت سخت ہوتا تھا۔ مثلا دہلی سے پایا تخت تبدیل کر کے دیوگڑھ یعنی دولت آباد قائم کرنا بجائے خود ایک عمدہ تجویز تھی، کیونکہ دیوگڑھ درمیان میں واقع تھا اور یہاں سے مختلف صوبوں پر اقتدار آسانی سے قائم رہ سکتا تھا، لیکن اس کا یہ حکم دینا کہ 3 دن کے اندر دہلی کی تمام آبادی مع اپنے اسباب کے دیوگڑھ منتقل ہو جائے اور ایک آدمی بھی یہاں باقی نہ رہے، نہایت جابرانہ حکم تھا، اور اس میں شک نہیں کہ جہاں اور اسباب امراء و اراکین کی بددلی کے تھے انہی میں سے یہ بھی ایک قوی سبب تھا۔ یہاں ایک امر اور قابل غور ہے کہ جن صوبوں نے اس کے عہد میں بغاوت کی تھی ان میں سے اکثر وہی تھے جہاں خود اس کے مقرر کیے ہوئے مسلمان امراء حکومت کر رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ سلطان کے جبر و تشدد کا اثر ان پر براہ راست نہ پڑتا تھا۔ پھر جو انہوں نے بغاوت کر کے خود سری اختیار کی تو اس کی وجہ کچھ اور بھی تھی، اور وہ سبب یہ ہے کہ غلام خاندان کے زمانے میں صوبے کے گورنر جاگیردار ہوتے تھے، اور چونکہ وہ خود بھی اپنے بادشاہوں کی طرح ترک نژاد تھے اس لیے سلطنت کی خدمت کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ جب ان ترک فرما رواؤں کے بعد خلجیوں کا دور شروع ہوا تو اس نظام میں کچھ تغیر پیدا ہوا، لیکن اس قدر نہیں، کیونکہ خلجی سلطنت کے زمانے میں صوبوں کے گورنر پھر بھی مرکزی حکومت سے قربت کا تعلق رکھتے تھے، لیکن جب تغلق کا دور شروع ہوا تو یہ تعلقات بالکل ختم ہو گئے
اور صوبوں کی حکومت بالکل اجنبی سرداروں، ایرانیوں، خراسانیوں، تغلقوں، افغانوں کے سپرد کر دی گئی، جو بادشاہ سے نہ خون کا تعلق رکھتے تھے نہ قومیت کا۔ بادشاہ جس قدر ان پر انعامات کی بارش کرتا جاتا، ان کی طمع بڑھتی جاتی، اور یہ خود مختار سلطنتیں قائم کر لینی چاہتے تھے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ محمد تغلق کی وسیع سلطنت ایسی وسیع کہ پھر 2 صدی بعد تک ایسی وسعت حاصل نہ ہو سکی، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر منتشر ہو گئی۔ ہر چند ان بغاوتوں کے فروغ کرنے میں بادشاہ نے پوری کوشش کی اور وہ کامیاب بھی ہوا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ہر جگہ نہ پہنچ سکتا تھا، اور وہاں حالت یہ تھی کہ آج ملتان باغی ہوا تو کل بنگال، کل لاہور میں فتنہ اٹھا تو پرسوں ورنگل میں۔ جس وقت اودھ کی بغاوت کی خبر ملی تو دوسرے وقت گجرات کا بادشاہ کہاں کہاں پہنچ سکتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بعض صوبے جن میں بنگال اور دکن بھی شامل تھے بالکل خود مختار ہو گئے اور پھر کبھی تغلق سلطنت میں شامل نہ ہو سکے۔ سلطان محمد تغلق نے 26 سال تک حکومت کی، اور اس میں شک نہیں کہ ابتدائی زمانہ با اعتبار وضع قوانین نظم و سلطنت اور کثرت فتوحات میں ایک یادگار زمانہ تاریخ ہندوستان کا شمار کیا جاتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ بعض اسباب کی وجہ سے جن کا اجمالی بیان ہم نے ابھی کیا ہے، اس کا درمیانی اور آخری عہد حد درجے اضطراب و اضطرار میں بسا ہوا تھا۔ جس سال وہ مرنے والا تھا اسی سال سندھ میں بغاوت رونما ہوئی۔ محرم کا مہینہ تھا کہ اس نے دریائے سندھ کو عبور کیا اور بے شمار افواج لیے ہوئے ٹھٹا کی طرف بڑھا۔ محرم 756 ہجری بمطابق 1350 عیسوی کی 10ویں تاریخ تھی، اور ٹھٹا صرف 30 کوس دور رہ گیا تھا کہ شام کو روزہ افطار کرنے کے بعد اس نے مچھلی کھائی۔ طبیعت پہلے سے ہی کچھ خراب تھی، اس بد پرہیزی سے بخار بڑھ گیا، لیکن بادشاہ نے سفر کو ملتوی نہیں کیا، اور تیسرے دن ٹھٹا میں صرف 14 کوس کا فصل رہ گیا تھا کہ بادشاہ کی حالت اور بگڑ گئی، جس کی وجہ سے مجبوراً حملہ ملتوی کرنا پڑا۔ 1 ہفتے تک سلطان اسی حال میں مبتلا رہا، یہاں تک کہ 21 محرم کو دریائے سندھ کے ساحل پر اس نے انتقال فرمایا، اور اس طرح خاندان تغلق کے اس جلیل القدر بادشاہ کا عہد حکومت ختم ہو گیا، جس کا مثل تاریخ ہندوستان پھر کوئی اور پیدا نہ کر سکی۔